بسم الله. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ابواب زکات کے سلسلے میں امام ترمذی نے باب ما جاء فی زکات الذهب والورق کے عنوان سے اس باب کو قائم کیا، جس میں سونے اور چاندی کی زکات کو ذکر کر رہے ہیں کہ رجال پر اس سے پہلے کلام کیا گیا کہ لطائف اسناد کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مصنف کی ان روایتوں میں سے ہے جنہیں سداسیات مصنف کہتے ہیں، یعنی 6 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ دوسرا لطیفہ اسناد یہ ہے کہ تمام کے تمام رجال صحیح ہے، یعنی وہ رجال ہے جن کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ تیسرا لطیفہ اسناد یہ ہے کہ مسلسل بالکوفیین ہے، صرف پہلے راوی جو مصنف کے شیخ ہے محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب، ان کے علاوہ دیگر تمام کے تمام روات کا تعلق کوفہ سے ہے۔ اس میں ایک لطیفہ اسناد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روایت تابعین عن تابعین، تابعی سے روایت کرتے ہیں، اس طور پر کہ عاصم ابن ضمرہ یہ بھی تابعی ہے، ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی الحمدانی یہ بھی تابعی ہے، تو دونوں تابعی ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور لطیفہ اسناد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس روایت اس سند میں خلیفہ رابع حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، جو 10 مبشرہ میں سے بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ اس حدیث کا درجہ تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اسناد کے اعتبار سے حسن اور شواہد کے اعتبار سے صحیح شمار کیا گیا ہے۔ حدیث کا درجہ یہ ہے کہ اسناد کے اعتبار سے حسن کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے اور شواہد کی وجہ سے اس کے اوپر حدیث صحیح کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو تمام کے تمام اصحاب صحاح 6 نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق، امام احمد، امام دارمی، امام ابن خزیمہ، امام بزار، امام طحاوی، امام بیہقی، ان تمام لوگوں نے بھی اس حدیث کی تخریج اپنی اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے سلسلے میں کہ اس حدیث کو ان احادیث میں شمار کیا جاتا ہے جن سے سونے اور چاندی کے نصاب کا مسئلہ علماء نے اور فقہاء نے مستنبط کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے پر زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء امت کا اجماع ہے، چاہے وہ سونا کچا ہو یا پکا، اس سے زیور بنایا گیا ہو یا ہمارے زمانے کے اعتبار سے سونے کی بسکٹ وغیرہ بنائی گئی ہو۔ السبائک، سبیکتن کہتے ہیں، سبیکت الذہب، اس کی جمع ہے السبائک، تو سبائک ذہب۔ البتہ امام شافعی سے ایک روایت ایسی ہے کہ اگر اس سے عورت نے زیور بنا لیا ہو تو وہ اس کی ضرورت بن جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ چاندی کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونا ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر زکوٰۃ کے وجوب کا اجماع ہے، اور چاندی کا شمار یہ جواہر، یاقوت، لؤلؤ، مرجان، زمرد جیسی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان قیمتی پتھروں کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ پتھر وغیرہ اپنی بناوٹ اور حسن کے وجہ سے قیمتی بن جائے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایسے ہی چاندی کا بھی حکم امام نووی بیان کرتے ہیں شوافع کے نزدیک، اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں مشک اور عنبر میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ قیمتی جو خوشبو ہوتی ہے جو ہرن سے نکلتی ہے، مشک، جس کو عربی زبان کے اندر میں المسک کہا جاتا ہے، امام نووی کا کہنا ہے کہ امام احمد بھی ان مسائل میں امام شافعی کے ساتھ ہیں کہ اگر ان پتھروں اور قیمتی چیزوں کی قیمت سونے کی قیمت، سونے کے نصاب کی قیمت تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں۔ مگر جمہور کا رجحان یہ ہے کہ سونا اور چاندی ان دونوں پر ہر صورت میں زکوٰۃ ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب احادیث مبارکہ میں اس زمانے کے اعتبار سے جو نصاب ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چاندی میں 200 درہم جو ضرورت سے زائد ہو
اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 5 درہم کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ان 200 درہم کو ہمارے زمانے میں آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب انگریزوں کا نظام چلتا تھا تو تولے کے اعتبار سے جمہور علماء ہند نے 52.5 تولہ بیان کیا۔ علامہ عبدالحی فرنگی محلی وہ 36.5 تولہ پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں تحقیق کی اور مستقل ایک رسالہ لکھا ہے جس میں آپ نے علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تسامح کا ذکر کیا ہے۔ اب آخر میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ سونے اور زکوٰۃ کے نصاب کے ضم کرنے کے سلسلے میں کہ سونے اور نصاب یعنی کسی کے پاس تھوڑا سونا ہو اور تھوڑا چاندی ہو اور وہ سب مل کر کسی ایک کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 10 تولہ سونا ہے جس کی آج کل قیمت 80,000 سے زیادہ ہے۔ 10 تولہ، 1 تولے کی قیمت 80,000 ہے، 10 تولے کی قیمت 8.5۔ اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اب اس کی قیمت ہے 1.5 لاکھ روپے، دوسری طرف اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بجائے 10-20 تولہ چاندی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دونوں کو ملایا جائے گا تو چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے گا، اس لیے کہ چاندی کی قیمت زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ چاندی 1 تولہ ہوتی ہے 800 روپے کی، 1000 روپے کی، الگ الگ اس کی کیٹیگری کے اعتبار سے۔ تو 52.5 تولہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس تقریباً 40 سے 50,000 روپے کی چاندی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب کسی کے پاس سونا ہے صرف آدھا تولہ، کتنا؟ تو ہو گیا 40,000 کا، اور چاندی ہے اس کے پاس کتنا؟ صرف 5 تولہ۔ اب جب دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں تو بہت کم لوگ ایسے رہ جائیں گے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، تو بہت سارے لوگوں نے یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی کہ ضم نصاب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہونی چاہیے، مگر متقدمین و متأخرین احناف بلکہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ضم نصاب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اصل میں شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ زکوٰۃ سے جی چرانے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن کہتا ہے کہ انسان کا نفس تو کنجوس ہی واقع ہوا ہے، الشح کہتے ہیں کنجوسی کو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی فطری کمزوریوں میں سے کمزوری کیا ہے کہ اس سے پیسہ چھوٹتا نہیں، لہذا اس بنا پر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے۔ لیکن اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ تو اسلام مزاج بنا رہا ہے کہ بھئی دالجیر دی بننے کا لامزیر لی نہیں بننے کا، لامزیر لی بل کیا بننے کا کہ بھیا لے۔ تو یہ انسان اسلام کی مزاج بنانا چاہتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من مد یدہ دون مسئلۃ، کہ اگر کسی نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو قیامت کے دن وہ اس کے چہرے پر بدنما داغ بن کر آئے۔ اور بھی بہت ساری وجہیں بیان کی گئی کہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، لہذا اس بنا پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آدمی کا مزاج قناعت شعاری ہونا چاہیے، کم سے کم کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا مزاج ہونا چاہیے، بہت زیادہ دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اور بہت زیادہ
دنیا میں ٹیپ ٹاپ کے ساتھ رہنا، یہ انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ بندے کو تو ایسا چشمہ چاہیے، بندے کو تو ایسی ٹوپی چاہیے، بندے کو تو ایسا کانٹو سیدھی سی کھا لیں جو ہے وہ. تو انسان کے اسی لیے حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے البزازۃ من الایمان. حضور نے فرمایا بعض روایتوں میں ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. تو انسان کی طبیعت میں سادگی ہونی چاہیے. جو آیا کھا لیا، لقیمات تقم صلبک، چند اتنے لقمے انسان کے لیے کافی ہے جو انسان کی کمر سیدھی کر سکے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو انفاق کا ایسا زبردست تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اور شروع کرنے والے تھے اقامت کے بعد نماز کو کہ اچانک آپ اپنے کمرے میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد؟ تو آپ نے کہا کہ اصل میں اپنے تکیے کے نیچے ایک درہم بھول گیا، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری موت آ جائے اور وہ درہم میرے پاس رہ جائے تو میں اللہ کو کیا حساب دوں گا. تو میں گیا، اس کو صدقہ کیا اور پھر نماز پڑھی. تو بہت ساری چیزیں، بلکہ سبھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور اللہ رب العزت کرواتے تھے تاکہ امت کو یہ درس ملے. تو دنیا کے پیچھے نہ لگ کر جو دنیا اپنے پاس ہے اس کو بھی دوسروں پر خرچ کرنے کا مزاج بنانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے کہ بھئی دنیا جمع کرنے کی کوشش. اسی لیے کہتے ہیں کہ کشتی جب تک کہ پانی کے اوپر ہوتی ہے چلتی رہتی ہے، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آتا ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے دل کے باہر جب تک کہ دنیا کی محبت ہوتی ہے صحیح چلتا ہے، اور جب دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جاتی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کا کشتی میں داخل ہونا، تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے. ایسے ہی یہ دنیا بھی انسان کو ڈبو دیتی ہے. پھر انسان کے لیے اس سے بچنا کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے. لہذا اس مسئلے کے سلسلے میں صحیح رجحان یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ معاشرے میں زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بنے، زکوٰۃ لینے والے کم سے کم. زکوٰۃ دینے والے بنے اور زکوٰۃ لینے والے کم سے کم ہو. یہ معاشرے کا، اور یہ رجحان اسی وقت بنے گا جب ضم نصاب کے مسئلے میں صحیح اسلامی مزاج کو سمجھا جائے. آخر میں اس باب میں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق وعمر بن حزم رضی اللہ عنہ، اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق کی روایت اور حضرت عمرو بن حزم کے سلسلے میں بیان کیا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفی الباب کے امام ترمذی اس باب کی دوسری روایتوں میں سے چند ایسی روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ان کی نظر میں اچھی ہوتی ہے، صحیح حسن کے درجے کی ہوتی ہے. ورنہ روایتیں تو ایک ایک چیز کے سلسلے میں بے شمار روایتیں وارد ہوئی ہیں. اور امام ترمذی کا امام ترمذی کا وفی الباب مشہور ہے، مستقل اس پر بھی لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارے یہاں پر کورونا سے پہلے جو حدیث کا دورہ ہوا، اس دورے میں شیخ علی الحیدر کر یمن سے تشریف لائے تھے. انہوں نے وفی الباب پر کام کیا ہے اور تقریباً 10 جلدوں میں ان کی کتاب ہے جس میں وفی الباب سے متعلق جتنی روایتیں ان تمام روایتوں کی تخریج کی ہے انہوں نے، کہ امام ترمذی نے اس کو بیان کیا تو سند کے ساتھ وہ روایتیں کہاں کہاں پر. اسی طریقے سے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب کر پاکستان کے ایک بڑے مایناز محدث اور محقق گزرے ہیں. علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً کچھ رشتہ دار ہوتے تھے، آپ کے داماد وغیرہ تھے. انہوں نے بھی کشف النقاب کے نام سے کتاب لکھی ہے کہ امام ترمذی نے جو وفی الباب کہا ہے وہ کتاب بھی تقریباً 7 یا 8 جلدوں کے اندر میں شائع ہوئی ہے. تو امام ترمذی نے بھی یہاں پر وفی الباب کہہ کر 2 روایتوں کی طرف اشارہ کیا. پہلی روایت جو حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر میں
سند متصل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دوسری روایت جس کو حدیث عمرو بن حزم کہہ کر بیان کیا ہے، اس کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ روى هذا الحديث الاعمش وابو عوانة وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، کہ اس روایت کو امام اعمش نے جو مدار الاسانید محدثین میں سے ہیں، وہ ابو عوانہ اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین نے ابو اسحاق اور عاصم بن ضمرہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ مجمعین کے حوالے سے بیان کیا۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں وروى سفیان الثوری وابن عیینہ وغیر واحد عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی، کہ حضرت سفیان الثوری اور ابن عیینہ اور ان کے علاوہ بھی دیگر محدثین نے ابو اسحاق کی سند کے ساتھ عن حارث عن علی حضرت علی کے حوالے سے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وسألت محمدا عن هذا الحديث، اور میں نے امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے اس کے سلسلے میں سوال کیا اس حدیث کے بارے میں، فقال كلاهما عندي صحیح، تو آپ نے جواب دیا مجھے کہ دونوں ہی حدیثیں میرے نزدیک صحیح ہیں۔ عن ابی اسحاق يحتمل ان يكون روي عنهما جميعا، کہ ابو اسحاق سے جو روایت ہے اس روایت کے سلسلے میں کہ امکان ہے کہ ابو اسحاق یہ حارث سے بھی روایت کرتے ہیں اور عاصم ابن ضمورہ سے بھی روایت کرتے ہیں، دونوں سے گویا کہ روایت کرتے ہیں۔ بہرحال امام ترمذی اور امام مسلم یہ دونوں کے دونوں امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں، تو امام ترمذی بعض مرتبہ امام بخاری سے جو سوالات کیا کرتے تھے، کوئی شبہہ ہوتا اسے ختم کرنا ہوتا تو آپ امام بخاری سے سوال کرتے، اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ من جملہ انہی اسئلہ میں سے ایک سوال آپ نے یہاں پر قائم کیا کہ میں نے کہا کہ بھئی ابو اسحاق نے حارث سے بھی روایت کیا ہے اور ابو اسحاق نے عاصم ابن ضمرہ سے بھی روایت کیا ہے، تو کون سی صحیح ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ بھئی دونوں ہی ان کے جو طرق ہے یہ دونوں کے دونوں طرق کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ بیان کیا کہ سفیان الثوری ابن عیینہ وغیر واحد انہوں نے بھی ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق جب بھی امام ترمذی یہاں پر ذکر کرتے ہیں ابو اسحاق کو تو اس سے مراد ابو اسحاق السبیعی ہے۔ حارث سے مراد حارث بن عبداللہ الاعور، اور فرماتے ہیں کہ وغیر واحدین کہا تو وغیر واحدین سے کون مراد ہو سکتے ہیں؟ تو محدثین نے اس کو بھی جاننے کی کوشش کی، تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شریک القاضی، شریک القاضی، کہ انہوں نے بھی اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے حجاج ابن ارطاط، لیکن چونکہ حجاج اور حارث یہ متکلم فی راوی ہے اس لیے امام ترمذی وغیرہم کہہ کر وہاں سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ محدثین ہوتے ہیں ہمارے،